بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں صرف دیکھنے کی چیز تھے جن کو وہ خوب سجا سنوار کر رکھتی تھی، اور ایک اس کی آواز تھی جو ندیوں کی گہری رل ترل کا پتہ دیتی تھی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو میں ایک دم صوفے سے اٹھ گیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ کر بولی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میرا خیال ہے یہ بات تھانے دار نے پہلے ہی روز معلوم کر لی تھی۔ اس نے جو پتہ مجھے دیا میں اس کے مطابق یہاں آ گیا۔ بہت چالاک آدمی ہے، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ ان کی قید سے نکل گئے ہیں۔ ہاں میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ نکلا۔ میرا دوست وہاں راستے میں ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ آپ کے دوست کا نام اسلم آبی ہے نا؟ جی ہاں، ہے تو یہی نام اس کا، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے ساتھ اس کا نام بھی جگہ جگہ پھیل رہا ہے، مگر آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جناب، آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ جی نہیں، شکریہ کی اس میں کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل میں کسی کا آپ کو پیغام دینے وہاں گئی تھی۔ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیغام آپ کو کس نے دیا تھا۔ میں خود حیران ہوں کہ آپ کی گرفتاری کی ایک چھوٹی سی خبر میں نے اخبار میں پڑھی تو میں آپ کو دیکھنے تھانے پہنچی۔ دراصل میں آپ کی بہت پرانی مداح ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کا ذکر بار بار اخبار میں آتا رہا ہے، اسے میں بہت غور سے پڑھتی ہوں۔ پہلے روز جب میں تھانے گئی تو آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں کھانا وہاں چھوڑ آئی۔ جب میں دوسرے دن وہاں پہنچی تو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا جس نے ہاتھ دے کر میری گاڑی تھانے سے کچھ دور روک لی۔ وہ رکا دراصل مجھے اسی آدمی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ جیسے بھی ہو سکے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس کا نام شیر محمد تھا۔ مجھے اس نے یہی بتایا، مگر اسے آپ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ رکا لے کر میں آپ تک جا پہنچی۔ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ مجھ سے ضرور ملے گا۔ میں اسے اپنا پتہ بھی بتا آئی تھی، مگر وہ میرے پاس نہیں پہنچا۔ آپ نے اس کا نام شیر محمد بتایا ہے؟ جی ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا پرانا دوست ہے اور آپ کی رہائی کے لیے وہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ کیا حلیہ تھا اس کا؟ میں نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا۔ فوزیہ جو کہانی مجھے سنا رہی تھی اس سے تو میں کچھ بھی اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ بس عام سا آدمی تھا، کوئی خاص بات اس کی مجھے یاد نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بال سیاہ گنگریالے تھے اور بائیں کان میں اس نے بالی سی پہن رکھی تھی۔ بالی پہن رکھی تھی؟ وہ کہیں راولپنڈی کا تو نہیں تھا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بس وہ رکا دے کر اسی وقت مجھ سے دور ہٹ گیا۔ میں نے وہ رکا لے کر کھانے کے برتن میں اس طرح ڈال دیا کہ وہ ورق کے نیچے چھپ گیا تھا۔ ہاں، وہ مجھے وہیں سے ملا تھا، مگر میرا آپ سے ملنا تو بالکل ہی بیکار گیا۔ مجھے امید تھی کہ آپ سے کوئی بہت اچھی بات معلوم ہوگی۔ مجھے افسوس ہے جلانی صاحب کہ آپ کو اتنی مایوسی ہوئی، مگر سچی بات یہی ہے آپ کو دیکھنے کا شوق ہی مجھے وہاں تک لے گیا تھا، ورنہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ میں بھی آپ کو دیکھنے چلا آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر آپ کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ میں کوئی حسین عورت نہیں ہوں۔ نہیں مس فوزیہ، ایسا نہ کہیں۔ شکل و صورت پر آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اصل چیز تو دل کا درد ہے جو آپ کے دل میں ہر مظلوم کے لیے موجود رہتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی مہربانی ہے جلانی صاحب۔ بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ راستہ چھوڑ دیں، یہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں مس فوزیہ۔ دراصل میں ایسی راہ پر چل رہا ہوں کہ جس میں پولیس خواہ مخواہ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی توجہ دی۔ میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، چائے تو پیتے جائیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس اب آپ اجازت دیں، آپ کے والد آج یہاں نہیں ہیں۔ جی وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، مگر آپ چائے تو پیتے جائیں۔ اس نے چائے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر میں وہاں رکا نہیں۔ دراصل اس کو دیکھ کر میں بجھ سا گیا تھا۔ اس کے بارے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ اس کے بالکل ہی برعکس نکلی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کسی بڑی ڈرامائی صورت سے باخبر کرے گی، کوئی ایسی ہی بات ہوگی اس کے پاس جو مجھے عالیہ تک پہنچنے میں مدد دے سکے گی۔ عالیہ نہ صحیح کوئی اور آدمی اس کے توسط سے میرے سامنے آ جائے گا جو مجھے بہن جی کے بارے میں کچھ بتا سکے گا، مگر وہاں تو کچھ بھی مجھے
معلوم نہیں ہو سکا تھا وہ مجھے محض ایک رکا پہنچانے کی ذمہ دار تھی اور بس، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رکا اسے جس آدمی نے دیا تھا اس کا حدود اربہ کیا تھا۔ فوزیہ کی کوٹھی سے نکل کر میں پھر بڑی سڑک پر جا نکلا۔ دوپہر کے واقعہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، میری ساری پونجی لٹ گئی تھی، میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا مگر اب راکھ ہو کر رہ گیا تھا۔ رقم کے غم نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ فوزیہ سے مل کر کوئی مفید بات معلوم ہو سکے گی، مگر میں وہاں سے کترا کر نکل گیا۔ مجھے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آدمی کی امید کوہنا ہونے لگے تو پھر اس کا شباب بھی بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ دراصل یہ امیدیں، یہ آرزویں ہی اسے جوان رکھتی ہیں۔ ان کا چراغ گل ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے، اور میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا، یہی کچھ ہوتا آ رہا تھا۔ میں آسیہ سے آج بھی اتنا ہی دور تھا جتنا پہلے دن تھا۔ وہ خواب و خیال میں ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جیل میں تھی تو ایک آس تو بندی تھی کہ میں ایک نہ ایک روز اسے ضرور دیکھ لوں گا، اس تک جا پہنچوں گا، مگر اب اس کا پتہ ہی مجھ سے کھو گیا تھا۔ میں یوں بے سہارا ہو کر رہ گیا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے عالیہ بھی نکل گئی تھی۔ میں اس تک پہنچتے پہنچتے راستے ہی میں کھو گیا تھا۔ میرا حال اس دیہاتی کا سا تھا جو شہر میں پہنچ کر یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اسے جانا کس طرف تھا۔ میری جیب میں 50,000 روپیہ پڑا تھا اور وہی میری کل جمع پونجی تھی جو میرے پاس رہ گئی تھی۔ اس سے آگے ایک آنا میرے پاس نہیں تھا اور رقم میری ایسی ڈوبی تھی کہ اب اس تک میری رسائی کسی بھی طرح ممکن نہیں رہ گئی تھی۔ مسائل کا ایک بار ایک گراں تھا جس نے میری گردن جھکا دی تھی۔ میرا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے حوصلے کی لو بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی تھی۔ کوئی کہاں تک ہواؤں کا تعاقب کر سکتا تھا۔ پولیس نے الگ میرے لیے جگہ جگہ جال ڈال رکھے تھے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ان سے بچ جانا ہی مجھے محال نظر آنے لگا تھا۔ میرے تحفظ میں جو نادیدہ لوگ ہمہ وقت پریشان رہتے تھے وہ بھی اب مجھ سے دستکش ہو چکے تھے، مگر کیوں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کیا انہیں یہ ڈر تھا کہ میں اگر زندہ رہ گیا تو کسی روز کسی بری کچہری میں ان کا نام لے دوں گا؟ آخر وہ ایسا کیوں سوچتے تھے؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ان میں سے کسی آدمی سے مل کر اپنی صفائی پیش کر سکتا، انہیں یقین دلا دیتا کہ میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا؟ وہ مجھ پر جو یقین رکھتے تھے میں اس پر ہمیشہ پورا اترتا رہوں گا۔ سارا جھگڑا تو ہادی علی کے قتل نے پیدا کیا تھا، ورنہ میں ان کی نظر میں کہاں چڑھ سکتا تھا؟ اب وہ صرف اس کے آشکارا ہو جانے سے خوفزدہ تھے اور چاہتے تھے کہ مجھے پھانسی لگوا کر وہ ہر بات سے بری الذمہ ہو جائیں۔ میرے اور کسی فعل کی وہ ذمہ داری نہیں لیتے تھے، لے بھی نہیں سکتے تھے۔ اب جب کہ مختار ڈلوں کو میں ہندوستان سے بچا کر لے آیا تھا اور میرے پاس جن لوگوں کی فہرست تھی وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کام تھا، اگر اسی کو وہ لوگ اہمیت دیتے تو شاید میرے تحفظ کی کوئی صورت بن سکتی تھی۔ میں کسی کو قتل کرنے یا کسی کو ڈاکہ زنی کا شکار بنانے کا ہرگز روادار نہ تھا۔ میرے لیے یہ دونوں چیزیں بیکار تھیں۔ کسی کی جان لینا مجھے کسی بھی طرح پسند نہیں تھا۔ ہاں، جب ان کا ہاتھ میری گردن تک آ پہنچتا تھا تو پھر مجھے اپنے تحفظ کے لیے دوسروں پر گولی چلانے کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ اس دوپہر کے واقعے نے مجھے پاگل کر دیا تھا اور میری سوچ کے زاویے کچھ زیادہ ہی بدلتے جا رہے تھے۔ اب مجھے شاید روپیہ حاصل کرنے کے لیے کسی کے ہاں ڈاکہ ڈالنا پڑے، اور یہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ میں ایسی وارداتوں کے اصل فلسفے اور اس کی غایت کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، مگر اس راہ پر چلنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ میں اپنی رقم واپس لے لوں۔ وہ اگر مجھے مل جاتی تو پھر مجھے کسی کے روپے سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر میں اس رقم تک پہنچوں تو کیسے پہنچوں؟ میں نے بڑی سڑک پر پہنچ کر ایک بار پھر صورتحال پر غور کیا اور وہاں سے لوٹ کر میں شیر دل آہو کے گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے کسی جگہ رک کر ستناجا صاحب کو فون ضرور کر لینا چاہیے تھا، اور آہو کے ہاں مجھے فون کی سہولت میسر آ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آہو اگر وہاں نہ مل سکا تو وہ کبرا تو ضرور ہی موجود ہوگا۔ اتنی بڑی عمارت کو وہ یوں ویران چھوڑ کر گاؤں میں تو آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ کسی نہ کسی ملازم کو تو ان لوگوں نے وہاں ٹھہرا رکھا ہوگا۔ آہو کے مکان پر جب میں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے صحن کی بتی جل رہی تھی اور اوپر کی منزل بھی روشن ہو رہی تھی۔ اپنا چپ شا میں نے
نے دائیں جیب میں ڈال رکھا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس گھر میں مجھے اس کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میرا وہاں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، مجھے صرف ایک فون کی حاجت تھی جو اس کے گھر میں موجود تھا۔ میری تیسری دستک پر کسی نے دروازہ کھول دیا۔ صحن کی روشنی گلی میں اتری تو میں نے دیکھا کہ کبرا بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بولا، استاد تو یہ تجھے ہم کیسے یاد آ گئے پیارے؟ کیا حال ہے کبرا؟ دیکھ لے پھر تیرے پاس آ پہنچا ہوں، بڑی خوشی کی بات ہے استاد۔ جی آیا نو، قسم اللہ کی میں تجھے بہت یاد کرتا تھا۔ اندر آجا، باہر کیوں کھڑا ہے تو؟ گھر میں کون کون ہے؟ آہو تو گاؤں گیا ہوا ہے، اس کی بیگم یہاں ہے۔ اور کوئی نہیں ہے گھر میں؟ نہیں، وہ بائی بھی اب گاؤں میں رہتا ہے۔ اندر آ جانا۔ وہ دروازے سے ہٹ گیا تو میں نے قدم اندر ڈال دیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مجھے ساتھ لے کر وہ نشست گاہ میں جا پہنچا۔ وہاں کی ہر شے بہت کرینے سے سجی تھی، کوئی چیز بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ پلنگ بھی وہیں لگا تھا جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تو کبرا بولا، تو کیا پیے گا؟ اب تو کھانے کا وقت ہے، کہے تو میں لے آؤں۔ ہاں، کھانا بھی کھا لیں گے۔ یہ بتاؤ کہ یہ سربری خانم کب سے یہاں ہے؟ یار تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، ادھر تو بڑا جھگڑا ہو گیا ہے۔ سربری خانم سے آہو صاحب بہت ناراض ہیں۔ ناراض ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ دراصل پر میں تجھ سے کیسے کہوں، گڑبڑ کچھ زیادہ ہی ہے۔ ٹھہر، میرا گولی کا وقت ہو گیا ہے، پھر میں تجھ سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ذرا دیر کے لیے اپنے کمرے میں گیا اور جب واپس آیا تو یہ بڑی سی افیون کی گولی اس کے ہاتھ میں تھی جسے وہ دودھ کے ساتھ نگل رہا تھا۔ گلاس ختم کر کے وہ میرے پاس آ بیٹھا۔ بولا، میاں بیوی میں زبردست جھگڑا ہو گیا ہے، پر ہوا کیا ہے کچھ پتا تو چلے؟ آہو صاحب نے بیگم پر بدچلنی کا الزام لگایا ہے، بس کسی وجہ سے طلاق نہیں دے سکتا ہے، ورنہ معاملہ زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے۔ یار ایک تو تیری تمہید زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ آخر ہوا کیا ہے ان کو؟ بات دراصل بچے کی پیدائش پر شروع ہوئی تھی، اب وہ بچہ کم از کم 5 ماہ کا ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر بچہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے، بچے تو ہوا ہی کرتے ہیں، سمجھ بھی جاؤ نا۔ دراصل آہو یہ کہتا ہے کہ جب اتنے سال بچہ نہیں ہوا تو اب کیسے ہو گیا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، خدا کسی بھی وقت مہربان ہو سکتا ہے، اپنے مال کا پتہ ہوتا ہے میاں جی سب کو۔ اور آہو اسی بات پر بھڑکا ہوا ہے، وہ سالہ حساب لگاتا رہتا ہے کہ کب کیا ہوا، کون کہاں گیا اور کہاں آیا۔ اچھا، اس کا حساب کیا کہتا ہے؟ بس یہی کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے، پھر اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اپنی بیوی کو مجرم سمجھتا ہے۔ ہاں، اور دیکھو کسی سے کہنا نہیں، وہ اس بارے میں تمہارا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بچے کو گولی مار دے گا۔ اوے باک نہیں، اوے تیرا مغز خراب ہو چکا ہے، میرا کیا کام ہے اس میں؟ یعنی وہ تو اللہ کی دین ہے بھائی۔ اور یہ دیکھ، مجھے پتا ہے کہ تو ایک لمبی سیاہ رات یہاں گزار کر گیا تھا۔ نہیں یار، خواہ مخواہ مجھے چکمہ نہ دے۔ دیکھ ذرا سربری جاگ رہی ہے تو اسے بتا کے جلانی آیا ہے۔ ہاں، وہ ابھی کہاں سو سکتی ہے، بچے کو بڑی دیر تک بہلاتی رہتی ہے، میں اسے بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خالی گلاس ہاتھ میں لے کر صحن میں نکل گیا۔ وہ دپ دپ کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا تو میں اس سوچ میں ڈوب گیا کہ ہمارا گناہ بالآخر رنگ لے آیا تھا۔ سربری کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی، ایک نیا باب کھل گیا تھا اور اب وہ بچہ ان دونوں کے درمیان وجہ نزاع بن گیا تھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آہو کو تو بہت خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ بچے کا باپ بن رہا تھا، اسے یوں سربری پر الزام لگاتے شرم نہیں آئی۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد کبرا واپس آ گیا۔ بولا، آؤ میاں، تجھے وہ یاد فرماتی ہیں اور اتنی خوش ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں صحن میں نکل کر اسی وقت اوپر کی منزل پر جا پہنچا۔ سربری دروازے میں کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ بولی، ایسی کیا بات ہے جناب؟ خیر تو ہے؟ بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آئیں اندر بیٹھیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر خوابگاہ میں جا پہنچی۔ دوسرے پلنگ پر بچہ بڑے اطمینان سے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ آپ کو مبارک ہو سربری خانم کے آپ بچے کی ماں بن گئی ہیں، میں نے بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ کیا یعنی؟ خیر، بچہ تو سب کے لیے مبارک کا باعث ہوتا ہے، مگر میرے لیے خاص طور پر کیوں؟ بس سمجھ
سمجھ جائیں جناب، اور میں خوش ہوں، بے حد خوش کہ میری تکمیل ہو گئی۔ آہو مانے نہ مانے جاگیر کا وارث تو پیدا ہو ہی چکا ہے۔ میں ٹک ٹک اس کا منہ تک رہا تھا، وہ واقعی خوش تھی، بے حد خوش۔ میرے لیے اس نے ڈھیر سارا کھانا نکال کر میز پر رکھ دیا۔ بولی یہ کھائیں جناب، اور اس ناچیز کو اتنی بڑی مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ یہ مرغابی ہے، یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ فرنی ہے، یہ حلوہ ہے، اور یہ مرغ مسلم۔ پتہ نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں، میں نے ساری ہی چیزیں پکا لی تھیں۔ یہ مرغابی سکھیرا صاحب نے صبح بھیجی تھی۔ یہ سکھیرا صاحب کون ہیں؟ یہ مسند آرا کے منگیتر ہیں۔ اوہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ مسند آرا کیسی ہے۔ وہ اب بھی بیمار ہے، صحت اس کو ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر بھی سکھیرا صاحب چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی شادی ہو جائے، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ دراصل اسے کوئی شدید ذہنی بیماری ہے۔ وہ کہاں ہے اب؟ وہ بس گاؤں میں ہی رہتی ہے، اور کسی نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے والد کا قاتل کون ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بہت الجھ گئی ہے جیلانی صاحب، کچھ تو وہ دن رات آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کا نام لینا پسند نہیں کرتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ برش لے کر آپ کی خیالی تصویریں بنانے لگتی ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، مگر یہ بات اسے بتائی کس نے؟ پتہ نہیں، میرا خیال ہے آہو ہی کہ کسی طریقے سے اسے سمجھا دیا ہوگا۔ اسے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دلیل آدمی ہے وہ، کمال ہے۔ میں اسے ضرور ملوں گا سربری خانم، کسی طرح آپ میری اس سے ملاقات کروا دیں۔ ہاں آپ اس سے ضرور مل لیں، اور قسم کھا جائیں کہ اس کے والد کو آپ نے قتل نہیں کیا ہے، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ میں یہی کروں گا۔ آہو کے پاس آخر اس کا ثبوت ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ آپ کی بات سنیں تو آہو کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آہو 2 قدم آگے بڑھ کر اسے بھی قتل کروا دے گا۔ وہ یہی چاہتا ہے۔ اس سازش میں خود اس کی شریک کار تھی۔ مسند آرا کو دواؤں پر میں نے ہی ڈالا تھا، مگر اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ میں ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں، اور اب میں اس کے ساتھ کسی سازش میں شریک نہیں ہو سکتی ہوں۔ وہ کئی دنوں سے یہاں نہیں آیا ہے، اس کے بس میں یہ نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے طلاق دے دیتا، مگر میں اس کا سارا بھید جانتی ہوں، اور وہ اس وجہ سے چپ ہے، مگر اب وہ اس بچے کو بھی مار دینا چاہتا ہے۔ میں یہی محسوس کر رہی ہوں۔ وہ بچے کے پاس بیٹھ کر اس کا کمبل سیدھا کرنے لگی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے سربری بیگم، اسے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بچے کو میں انتہائی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ میری ہی تصویر بن چکا تھا، وہی ماتھا، وہی ناک، ویسے ہی بال، اور حد یہ ہے کہ اسے دائیں رخسار پر ویسا ہی ایک تل تھا جو میرے چہرے کا نمایاں نشان تھا۔ یہ دیکھیں ذرا، اس پر غور کریں۔ اس نے بچے کا بایاں بازو اٹھا کر مجھے دکھایا۔ میری حیرت فزوں تر ہو گئی۔ اس کی بائیں کلائی پر ویسا ہی 1 روپے اتنا چوڑا سیاہ داغ تھا جو میری کلائی کو دوسروں سے الگ کرتا تھا، بالکل ہو بہو ویسا ہی سیاہ نشان۔ کوئی اور ثبوت بھی درکار ہے آپ کو؟ یہ خدا کی قدرت ہے کہ بچے باپ کی ایسی شبیہ بن جاتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں سربری خانم۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی ساری بدنامی آپ کی جولی میں ڈال دی۔ نہیں، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں آہو کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گی، اس خبیث آدمی کو۔ حالات یہاں تک خراب ہو چکے ہیں۔ ہاں آج کئی مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ بار بار حلے کر کے آتا ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی جاگیر ہادی علی کے نام ہے، ہماری طرف منتقل نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں اس میں کیا مصلحت خداوندی ہے، کاغذات ابھی تک آگے نہیں نکلے، حالانکہ وہ بہت ہی بارسوخ آدمی ہے۔ اس میں بھی کوئی خدا کی مصلحت ہوگی۔ کیا نام رکھا ہے آپ نے اس بچے کا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بچہ مجھے ایک دم بہت عزیز لگ رہا تھا، ایک انجانی سی خوشی میرے دل میں سرایت کر گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے میں نے نیا جنم لیا ہو۔ اس کی بائیں کلائی پر میری نظریں جمی تھیں، چہرے کے رخسار کا تل بھی مجھے حیران کرتا تھا، لبوں کا زاویہ اور بالوں کا گنگریالہ پن بھی میرے لیے حیرتوں کا سامان فراہم کرتا تھا۔ وہ میرے استجاب کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھانا پلیٹوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں آہو کا مغز توڑ دوں گا، وہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں ہی نکال دوں گا۔ میں نے
کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ کیا خیال ہے اس کا نام عدنان نہ رکھ دیں؟ سوچ لیں گے، اس کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ پہلے اس آہو سے تو میں نمٹ لوں، پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب کہاں ہے وہ؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ گاؤں میں ہی رہتا ہے، 2 گھڑی کے لیے یہاں آتا ہے تو اسے آگ لگ جاتی ہے، اس کا مغز ہی صحیح کام نہیں کرتا۔ ایک یہ کبرا ہے، یہی بیچارہ میری دیکھ بھال کرتا ہے، بہت وفادار ملازم ہے۔ ہاں یہ تو ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسند آرا سے میری شادی کرا دیں؟ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی اجنبی کسی اجنبی کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ انتظام کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ سکھیرا تو میری جان کا دشمن بن جائے گا، اس کو بھی ہم راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ دیکھیں اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آہو سے طلاق لے لوں۔ طلاق یعنی اس کا مطلب ہے خلا، مگر وہ کیسے مان لے گا؟ آپ پر وہ بڑی عدالت میں بات چلنے کا الزام لگائے گا تو پھر میں کیا کروں؟ اچھا فرض کریں کہ وہ آپ کو طلاق بھی دے دیتا ہے، پھر آپ کیا کریں گی؟ میں نے اسے ٹٹولا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ بولی میں اس بچے کے باپ کو اپنا لوں گی۔ اوہ تو یہ بات ہے، مگر میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں سربری خانم، میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، پتہ نہیں میں کب پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤں۔ کچھ بھی ہو جائے جیلانی صاحب، میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں اور اس پر ہر حال میں عمل کروں گی۔ میں آہو کو اب یہاں نہیں دیکھنا چاہتی، میں غور کروں گا۔ آپ بہرحال ابھی لاہور میں ہی رہیں، میں یہاں آتا رہوں گا، مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ وہ میری یہ بات سن کر کچھ بجھ سی گئی، مگر اس کے لطف و کرم میں کمی نہیں آئی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی تو میں نے اس کا فون اپنے سامنے رکھ لیا۔ مجھے ہر حال میں ستناجا صاحب سے مل کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، مگر مجھے اس کے گھر کا علم نہیں تھا اور اس وقت اس کے دفتر میں موجود ہونے کا امکان بھی نہیں تھا۔ ساری بات کا فیصلہ اسی رات ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے ذمے میں یہ کام لگانا چاہتا تھا کہ وہ بینک سے مجھے رقم نکالنے میں مدد دے اور آئندہ کے لیے پولیس کو میرے پیچھے سے ہٹا دے۔ یہ دونوں باتیں وہ کر سکتا تھا کیونکہ بڑے صاحب کو اب بھی میری ضرورت تھی۔ میں انڈیا تک مار کر سکتا تھا اور اس درمیان میں سینکڑوں مرحلے ایسے آ سکتے تھے جن میں انہیں میری اشد ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے ردی کاغذ سمجھ کر ٹوکری میں تو نہیں ڈال سکتے تھے۔ ڈائریکٹری فون کے قریب ہی رکھی تھی، اسے میں نے کھول لیا۔ جس عملے کا وہ سربراہ تھا وہ عملہ اب میرے سامنے تھا۔ وہ بڑے صاحب کا ملازم تھا اور ہر آدمی کے گھر کا پتہ اور نمبر ڈائریکٹری میں درج تھا۔ ان کا نمبر بھی صاف لکھا تھا۔ وہ نمبر میں نے اللہ کا نام لے کر گھما دیا۔ دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ جی میں ڈلو صاحب کا ڈرائیور برکی بول رہا ہوں، مجھے ستناجا صاحب سے بات کرنی ہے۔ ٹھہریں ذرا میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون میز پر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے فون پر ستناجا صاحب کی آواز سنائی دی۔ ہیلو کون صاحب؟ السلام علیکم ستناجا صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ کون صاحب ہیں؟ برکی بول رہا ہے۔ جی نہیں، برکی میرے قریب کھڑا ہے، میں دراصل آپ کا پرانا خادم جیلانی ہوں۔ اوہ آئی ایم سوری، رانگ نمبر۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ اس کی احتیاط نے مجھے خجل کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، فون پر اس سے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی اپنی عزت کو ہر شے پر فوقیت دیتا تھا اور ٹیلی فون کوئی محفوظ چیز تو نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی فون رکھ دیا۔ سربری خانم چائے بنا کر لے آئی تھی، اس نے میرے سامنے رکھی اور لحاف اوڑھ کر میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بولی میں بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، مگر آپ کا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اس دوران میں چوگوٹ بھی گئی تھی، مگر وہاں نہ آپ مل سکے نہ ڈلو صاحب۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کوئی 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں وہاں کم ہی جایا کرتا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیں، ایک بہت ضروری کام ہے مجھے۔ ایسا بھی کیا کام؟ آپ کو بچے کو میں نے سلا دیا ہے، یہ بچہ بہت گہری نیند سوتا ہے۔ کیا کھلاتی ہیں آپ اسے؟ اپنے باپ کی طرح ہی ہوگا، سارا دن کھیلتا رہتا ہے، جب ذرا اندھیرا ہوتا ہے یہ سو جاتا ہے اور رات بھر کوئی چیز طلب نہیں کرتا، صبح اذان کے وقت اٹھ جاتا ہے۔ کمال ہے،
اسے رات کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی؟ نہیں جناب، اتنا صاف ستھرا ہے کہ رات کو ایک بار بھی پیشاب نہیں کرتا، مجھے اس کی کوئی ضرورت پریشان نہیں کرتی۔ صبح سویرے دودھ پیتا ہے، پھر دوپہر کو اور پھر شام کو۔ کیا آپ بھی یہی کرتے تھے؟ پتہ نہیں، بہرحال میری والدہ کہا کرتی تھی کہ جیلانی نے مجھے تنگ نہیں کیا، یہی حال اس کا ہے۔ میں خود حیران ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ روتا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہیں ولی تو نہیں ہے، میں نے سنا ہے وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ جی نہیں، ولی تو نہیں، البتہ ابھی سے مجھے کچھ بدماش نظر آتا ہے۔ میری سہیلیاں اسے دیکھنے آتی ہیں تو ان کو بڑے غور سے تاڑتا رہتا ہے، ان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، جیسے آپ کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ جی نہیں، یہ بالکل آپ پر گیا ہے، خدا اسے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ کے گر اسے نہیں سیکھنے دوں گی۔ ہاں، اب میں چلتا ہوں، پھر کسی روز آؤں گا۔ اس کی بہتر حفاظت کرنا، آپ کی پیشکش پر میں ضرور غور کروں گا، مگر پہلے میں مسرت آرا سے مل لوں۔ اس پر لعنت بھیجیں، وہ کسی کام کی نہیں رہ گئی ہے۔ جیلانی، آہو نے اس کا بہت برا حال کر دیا ہے، وہ بہت دنوں سے اس کو دوا میں گھول رہا ہے، پھر تو اس سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ میں آہو کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اسے نگل لے۔ ہادی علی کو تو اس نے مار ہی دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں پلنگ سے اتر گیا اور بوٹ کے تسمے بند کرنے لگا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بولی، یہ آپ کے کپڑے کچھ اچھے نہیں لگتے ہیں، ٹھہریں، میں آپ کو نیا جوڑا لا دیتی ہوں، شیروانی بھی پہن لیں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو آہو کے کئی نئے اور بہت ہی عمدہ جوڑے اس کے ہاتھ میں تھے، ان میں سے ایک اس نے مجھے پہنا دیا، اور پھر وہ آہو کی ایک نئی سلی ہوئی شیروانی میرے بدن پر چڑھا کر بولی، لائیں میں آپ کے بٹن بند کر دوں، ذرا آئینے میں دیکھیں، لگتا ہے یہ جوڑا آپ ہی کے لیے بنا تھا۔ میں پلنگ کے پائنتی لگے قدے آدم آئینے کے سامنے جا ٹھہرا۔ شیروانی واقعی میرے بدن پر پوری اتری تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور آدمی کو خواہ مخواہ یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ وہ بہت معزز ہے، دوسروں سے بالکل منفرد۔ سروری نے ایک عمدہ سی گھڑی بھی میری کلائی میں باندھ دی، بولی، یہ ٹھیکرا اتار دیں، پتہ نہیں کہاں سے لی ہوئی ہے آپ نے۔ اس کی نوازشیں بڑھتی جا رہی تھیں اور اس نے فرض کر لیا تھا کہ میں ہی اب اس کا شوہر ہوں۔ پتہ نہیں یہ احساس اسے کس بنا پر ہونے لگا تھا۔ جب میں نے دوسرے جوڑے سے نکال کر اپنی رقم شیروانی میں ڈالنی چاہی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی، بولی، یہ اتنی ساری رقم آپ جیب میں ڈال کر چلیں گے تو اور کیا کروں؟ نہیں، یہ آپ بریف کیس میں ڈال لیں، نہیں تو 5-10 ہزار ساتھ لے جائیں اور باقی یہاں رکھ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے چھوٹا بریف کیس لا کر میرے سامنے ڈال دیا۔ ٹھیک ہے سروری خانم، یہ لیں، یہ 45 ہزار ہے، اسے رکھ لیں۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی رقم ساتھ نہ رکھا کریں، یہی آدمی کی کبھی دشمن بن جاتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر ابھی اس کی میرے دوست کو ضرورت ہے، وہ ہسپتال میں پڑا ہے، تو اسے دے دیں، بریف کے ساتھ لے جائیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں رکنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ جب میں اسے رخصت ہونے لگا تو پتہ نہیں کیا ہوا، میں بچے کے پاس پہنچ کر رکا اور میں نے نیچے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا، جیسے میں پدری شفقت سے نڈال ہو رہا ہوں۔ وہ میری اس حرکت پر جوم سی گئی، بولی، مجھے یقین تھا کہ آپ اسے ضرور پیار کریں گے، بس چپ رہو۔ جی ہاں، میں پھر آؤں گا سروری خانم، میرا انتظار کریں اور ابھی لاہور نہ چھوڑیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔